دوستوں، یہ کہانی فیصل آباد کے ایک آدمی شہباز کے بارے میں ہے۔ شہباز ایک سیدھا اور پریکٹیکل انسان تھا جس کی زندگی اپنی فیملی کے ساتھ سادہ گزر رہی تھی۔ یعنی کہ اس کی روٹین سمپل تھی۔ صبح آفس چلے جاتا تھا اور شام کو گھر آ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتا تھا۔ اس کی وائف سعدیہ بہت نرم مزاج اور سمجھدار عورت تھی۔ اس فیملی میں ان کا بڑا بیٹا جس کا نام حسن تھا جو کہ 15 سال کا تھا، اور ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جس کا نام نمرا تھا، وہ 12 سال کی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن شہباز کی زندگی میں اچانک ایک بدلاؤ آیا۔ اب اس کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنے گھر سے دور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کراچی شفٹ ہونا تھا۔ پہلے اس نے سوچا یہ صرف کچھ ہی ہفتوں کی بات ہے اور پھر واپس اس کو فیصل آباد بلا لیا جائے گا۔ سعدیہ نے بھی تسلی دی کہ فکر مت کرو، ہم سب یہی ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ چھوٹے چھوٹے ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ کراچی پہنچ کر شہباز کو شہر پہلے دن سے ہی تھوڑا عجیب لگا۔ شہر بڑا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ بھیڑ کے باوجود یہاں ایک عجیب سی تنہائی ہے۔ اس نے آفس کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ رینٹ پہ لے لیا۔ اس کمرے کی حالت ایسے تھی کہ کمرے کی روشنی ڈل تھی، باہر سے گزرتی گاڑیوں کی آوازیں اور بدلی ہوئی زندگی کا پریشر سب کچھ اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ہر ویکنڈ پہ جب وہ فیصل آباد جاتا تو اپنی فیملی سے مل لیتا تھا، لیکن تھوڑا اچھا وقت گزارنے کے فوراً بعد پھر سے واپس کراچی کا وہی روٹین ہوتا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ شہباز نے بار بار ریکویسٹ دی کہ اس کا ٹرانسفر واپس کر دیا جائے، لیکن ایک دن سینئر نے اس کو سیدھی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ شہباز، یہ پروجیکٹ کم از کم 5 سال چلے گا، آپ کو کراچی میں ہی رہنا ہوگا۔ یہ سن کر شہباز رات بھر سو نہ سکا۔ اس نے سوچا کہ زندگی اس طرح نہیں چل سکتی، فیملی سے دور رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی میں گھر لے لے گا تاکہ سعدیہ اور بچے بھی یہیں آ جائیں۔ کچھ دنوں بعد اس کے آفس کے دوست فاروق نے بولا، شہباز، ناظم آباد میں ایک پرانا گھر ہے، وہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے، اس کا رینٹ بھی کم ہے، چاہو تو بات کر کے دیکھ لو۔ شہباز نے فاروق کی بات سن کر بغیر ہچکچائے ہاں کر دی۔ فون پہ مالک نے بتایا کہ یہ گھر کافی پرانا ہے، لیکن بڑا اور کھلا بھی ہے، 2 منزلہ بڑا صحن، بس تھوڑا بند پڑا ہوا ہے۔ مالک کی یہ ساری باتیں سن کر شہباز نے اگلے ہی دن شام میں گھر دیکھنے کا پلان بنا لیا۔ جب وہ ناظم آباد کے اس علاقے میں پہنچا تو وہ اس ویران گلی کا سب سے آخری والا گھر تھا، اور گھر کے باہر ایک پرانا نیم کا درخت بھی تھا۔ جیسے ہی مالک نے چابی گھمائی، تالے سے لگی ہوئی زنجیر سے زنگ کی آواز آئی، جیسے بہت دنوں بعد تالے کو کھولا گیا ہو۔ گھر کا دروازہ دھیرے سے کھولا، اندر سے ایک ٹھنڈی اور باسی ہوا سیدھا شہباز کے چہرے پر لگی۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ گھر بالکل پرانا لگ رہا تھا۔ اونچی چھتیں، پرانے دروازے اور صحن کے کونے میں کچھ سوکھے گملے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شہباز کو نہ کوئی ڈر نہ کوئی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ الٹا اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ گھر بھیڑ سے دور کافی خاموش ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا اس خاموشی میں ایک عجیب سی روانی ہے۔ شہباز نے گھر کو اندر سے تھوڑا اور دیکھا اور پھر سیدھا بولا، یہ ٹھیک ہے، کانٹریکٹ بنا دیں۔ اگلی صبح شہباز وہاں شفٹ ہو گیا۔ ٹیوب لائٹس ایسی تھیں کہ کچھ جل رہی تھی، کچھ نہیں۔ رات کے وقت آس پاس کا ماحول بہت خاموش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی دور سے گزرتی ہوئی ایک آدھی گاڑی کی آواز آتی، پھر دوبارہ سے خاموشی ہو جاتی تھی۔ اس گھر میں پہلی رات ٹھیک گزری۔ صبح آفس جا کر اس نے سعدیہ کو فون کیا۔ شہباز نے کہا تیاری کر لو، اس ویکنڈ تم لوگ کراچی آ رہے ہو۔ بہرحال ورکنگ ڈیز گزرنے کے بعد اتوار کے دن دوپہر کے وقت شہباز فیصل آباد پہنچا۔ بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کتنے دن بعد آئے ہو؟ حسن اور نمرا اور ہم سب تمہارا انتظار ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے سامان باندھنا شروع کیا۔ نمرا ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتی، ابو، نیا گھر کیسا ہے؟ وہاں میرا کمرہ بڑا ہوگا نا؟ شہباز نے ہر دفعہ اس کی بات کا پیار سے جواب دیا۔ شہباز نے کہا، نیا گھر بہت اچھا ہے بیٹا۔ حسن چپ تھا، لیکن وہ پہلے سے ایسے ہی کم بولتا تھا۔ وہ لوگ شام تک کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ جیسے جیسے شہر قریب آیا، ہائی وے کا سکون ختم ہوتا گیا اور کراچی کا وہی ہمیشہ والا اندر سے بڑا ہوا شور محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ رات تک وہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ سعدیہ نے گھر کو دیکھا اور کچھ سیکنڈ کے لیے چپ رہی اور کہنے لگی، ہاں یہ گھر پرانا ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز نے چابی گھمائی اور دروازہ جیسے ہی کھلا، وہی باسی ہوا پھر سے چہروں پر لگی۔ نمرا نے فوراً ناک پکڑ لی اور کہنے لگی، ابو یہاں بہت عجیب اسمیل آ رہی ہے۔ شہباز نے کہا، پرانا گھر ہے بیٹا، کل صفائی ہو جائے گی تو سب ٹھیک لگنے لگے گا۔
انہوں نے اپنا سامان اندر رکھ دیا۔ سعدیہ کچن چیک کر رہی تھی۔ حسن گھر کے درمیان میں کھڑا ہو کر پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، اور شہباز نے سین میں ہلکا سا جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ جب اس نے پہلے جھاڑو مارا تو اسے ایک پل کے لیے ایسے لگا کہ مٹی میں پاؤں کے نشان بن رہے ہیں، لیکن جب واپس مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شہباز نے اپنے آپ کو سمجھایا اور دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہ بس میرا وہم ہوگا۔ اگلا دن بھی صفائی میں گزرا۔ 3-4 دن تک کبھی فین رک جاتا، کبھی باتھ روم کا نلکا بند ہو جاتا۔ سعدیہ نے کہا، پرانے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں شہباز، تھوڑا وقت لگتا ہے سب چیزوں کو سیٹ ہونے میں، کیونکہ یہ چیزیں کافی دیر سے بند پڑی تھی، اسی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں۔ شہباز نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 دن میں سب کچھ نارمل ہو گیا، اور بچوں کی اسٹڈی کے لیے انہوں نے پاس ہی کے کسی اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا لیے تھے۔ شہباز سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی پھر سے ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو پھر جیسے شہباز کو لگا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ دن بعد گھر کے ماحول میں پھر سے کچھ عجیب ہونے لگا۔ رات کو ایک دن سعدیہ جب سو رہی تھی، اس کو اوپر سے کچھ آواز آئی، جیسے کسی چیز سے گرنے کی آواز ہو۔ اس نے شہباز کو اٹھایا تو شہباز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شاید ہوا کی وجہ سے کچھ ہلا ہوگا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کیونکہ اس نے وہ آواز خود بھی سنی تھی، بالکل ایسی جیسے کوئی پرانے لکڑی کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا ہو۔ تو سعدیہ نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور وہ لوگ سو گئے۔ ایک دن سعدیہ نے شہباز کو کہا کہ اوپر والے کمرے بہت اچھے ہیں، اگر ہم ان میں سے ایک کمرہ صاف کر دیں تو حسن کو پڑھنے کے لیے ایک سکون سی جگہ مل جائے گی۔ نیچے کا جو ایریا ہے وہ شور سے بھرا رہتا ہے۔ شہباز نے ہچکچائے ہوئے ہاں کر دی۔ جب وہ تینوں اوپر گئے تو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ کھڑکیاں بند تھیں، لیکن ہوا میں نمی جیسی فیلنگس تھی۔ پردے دور سے بڑے ہوئے تھے اور دیواروں پر کیلوں کے نشان تھے، جیسے کبھی وہاں کچھ ٹانگا ہوا ہو۔ شہباز نے اس کمرے میں جھاڑو لگایا اور کھڑکی کھول دی تو ہلکی سی ہوا کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی گھر کے اندر داخل ہوا، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ کمرہ کبھی خالی ہی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال حسن اوپر والا کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے کمرہ دیکھ کر خوشی سے کہا، یہ کمرہ میرا ہوگا کیونکہ یہاں بہت زیادہ سکون ہے۔ شہباز نے کہا کہ یہاں تھوڑی سی صفائی کر لیں اور کل سے یہاں تم پڑھائی کرنا شروع کر دینا۔ اس رات شہباز دیر تک اس کمرے کے بارے میں سوچتا رہا کہ جب سے اس کمرے کی صفائی کی ہے، گھر کے باقی حصوں میں اب اور زیادہ خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ دن سب کچھ نارمل رہا، پھر دھیرے دھیرے حسن کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ایک دن صبح شہباز نے دیکھا کہ حسن کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ رات کو اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور بس دیوار کی طرف منہ کر کر کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ اس کا بدن گرم اور پسینے سے بال بھیگے ہوئے تھے۔ شہباز نے اسے اسکول نہیں بھیجا اور کہا کہ شام کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ شام کو ڈاکٹر نے حسن کو دیکھ کر کہا کہ اسے سخت کمزوری ہے اور شاید نیند پوری نہیں ہو رہی۔ شہباز نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ چپ رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں پر پریشر آ جاتا ہے، 2-3 دن آرام کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی میں واپس آتے وقت حسن کھڑکی سے لگ کر آنکھیں بند کر کے ہلکا سا مسکرا رہا تھا، جیسے وہ اپنے آپ سے ہی کچھ کہہ رہا ہو۔ شہباز نے اسے آواز دی تو اس نے صرف دھیرے سے آنکھیں کھولی، جیسے وہ تھکا ہوا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں حسن بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے پورے گھر کا سکون توڑ دیا۔ جس دن شہباز لیٹ آیا تھا، حسن اور نمرہ سین میں کھیل رہے تھے تو سعدیہ نے کھانا رکھا تھا۔ کھانے کے بعد حسن بولا کہ وہ اوپر والے کمرے میں پڑھنے جا رہا ہے۔ شہباز نے کہا، اوپر والے کمرے میں رات دیر تک نہ رکو کیونکہ کل تمہیں صبح اسکول بھی جانا ہے۔ حسن ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ نمرہ بھی سعدیہ کے ساتھ سو گئی تھی اور اب پورے گھر میں خاموشی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب شہباز کو اچانک سے یاد آیا کہ حسن اوپر اکیلا ہے۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی ہوئی اور وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا۔ ہر قدم کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کے اس نے دیکھا کہ روشنی کم تھی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو پیچھے کیا تو حسن اسٹڈی لیمپ کے نیچے جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شہباز کی نظر اس کے پیچھے گئی تو وہ چیز دیکھ کے شہباز وہیں جم گیا۔ وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، سیدھا لمبا قد، سفید چہرہ جس پر روشنی ٹھہر نہیں رہی تھی، کندھوں سے نیچے تک سیدھے بال اور پاؤں الٹے، ہلکی سی ہوا میں جھول رہی تھی۔ حسن بالکل بے خبر لکھتا جا رہا تھا اور وہ عورت سیدھا حسن کو دیکھی جا رہی تھی۔ شہباز کے پیر زمین پر چپکے ہوئے تھے، اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ 2 سے 4 منٹ تک وہ اس منظر کو دیکھتا رہا۔
پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کر پرانی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی آواز ڈر کے مارے لرز رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی پڑھتا رہا۔ اچانک حسن کی آواز آئی، ابو آپ اوپر کب آئے؟ اور آپ یہ آنکھیں بند کر کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ شہباز نے جب آنکھیں کھولی تو کمرہ بالکل خالی تھا، صرف حسن تھا جو حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہباز نے پوچھا کہ کوئی تھا کیا بیٹا؟ لیکن حسن نے کہا کہ نہیں، وہ اکیلا تھا۔ شہباز حسن کو نیچے لے آیا۔ سعدیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن شہباز نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اس رات شہباز سو نہیں سکا۔ اگلے ہی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گڑھ میں نہیں رہے گا۔ سعدیہ کو اصلی بات بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ 2 دن میں سامان باندھ لیا گیا اور چابی مالی کو واپس کر دی۔ جب وہ روانہ ہوئے تو اوپر والے کمرے کی کھڑکی ایک پل کے لیے ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے گلستان جوہر میں ایک نیا گھر لے لیا، آم سے کرائے کا مکان جہاں زیادہ شور نہیں تھا۔ اور پہلے 2 دن سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن تیسری رات جب حسن نیند میں تھا تو وہ نیند میں کچھ الفاظ بول رہا تھا۔ وہ الفاظ یہ تھے، اوپر مت جاؤ۔ شہباز نے اسے ہلا کر اٹھایا تو وہ ڈر گیا اور رونا شروع کر دیا۔ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ شہباز نے کہا کہ شاید برا خواب ہوگا، لیکن اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ چیز گھر بدلنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگلے دن شہباز حسن کو اسکول نہیں لے کر گیا، سیدھا ایک بزرگ مولوی کے پاس پہنچا۔ اس نے پوری بات بتائی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی مسئلہ جگہ کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس نظر کا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جنہیں دیکھنا نہیں چاہیے ہوتا۔ انہوں نے قرآنی آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کیا اور کہا کہ حسن کو روز پلایا کرو۔ اس رات سب لوگ کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے حسن کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور گھر کا سکون واپس آ گیا، لیکن وہ منظر، وہ عورت اور وہ الٹے پاؤں شہباز کے ذہن میں آج تک زندہ ہیں۔ تو یہی تھی شہباز کی سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔